آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جو حقوق اس پر عائد کیے ہیں ان کو بھی میں ادا کروں گا، سرکشی نہیں کروں گا، فساد نہیں مچاؤں گا، ظلم نہیں کروں گا، یہ جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کو مال کا نشہ چڑھا ہوا تھا، مال کے نشے میں وہ مست ہو چکا تھا. اس نے کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے ہنر کی وجہ سے علم عطا کیا ہے. من علم عندی، میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ مال دیا گیا ہے. علم سے مراد یعنی جو اس کو تورات کا علم دیا گیا تھا. جیسے آج کل دنیا میں ہم کہتے ہیں مثلا میں تاجر ہوں تو میں کہوں گا میری تجارت جو عروج پر آج ہے، مجھے جو تجارت میں اتنا بڑا نفع ہوا ہے، یہ میری اپنی کرتوت کی وجہ سے ہے، یہ میرے اس میں ٹائم دینے کی وجہ سے ہے، یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے، یہ میری ذہانت کی وجہ سے ہے. ذہانت نے یہ کام کیا. انسان یہی کہتا ہے کہ میں صبح جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، دن نہیں دیکھتا ہوں، رات نہیں دیکھتا ہوں، کافوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہی جواب ہوتا ہے. تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میرا خود کا کمایا ہوا ہے، یہ تو میں نے خود کمایا ہے، مجھے یہ خود اپنی کاوشوں سے اور اپنی محنتوں سے مال ملا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک. اس کا جواب تو وہی تھا کہ جو پیچھے تھا کہ ٹھیک ہے ہم تیری بات مان لیں گے کہ تو نے اپنی محنتوں سے یہ مال کمایا ہے. ذرا بتا جس علم کا تو دعویٰ کر رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس علم تھا، اس علم کی وجہ سے مجھے مال حاصل ہوا، یا آج کل ہم دعویٰ کریں کہ مجھے میرے ہنر کی وجہ سے یہ مال حاصل ہوا، میرے مائنڈ کی وجہ سے، مجھے بزنس کا ایسا مائنڈ ہے کہ میں نے اس کے استعمال کر کے بزنس میں یہ ترقی حاصل کی. اگر ہم مانیں گے ٹھیک ہے آپ نے مائنڈ استعمال کر کے، آپ نے اپنے اندر کا جو ہنر تھا اس کو استعمال کر کے یہ ترقی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ اپنے ہنر سے کیا، لیکن اتنا تو بتاؤ ہم کہ یہ ہنر آپ کو کس نے عطا کیا ہے؟ آپ کو یہ مہارت کس نے دی ہے؟ اگر آپ کو تجارت کا طریقہ اور سلیقہ آیا ہے، یہ آپ کو کس نے عطا کیا ہے؟ اب ذرا بتاؤ اگر آپ کے پاس دماغ نہیں ہوتا کیا آپ یہ بزنس کر سکتے تھے؟ آپ یہ کاروبار چلا سکتے تھے؟ آپ یہ ترقی حاصل کر سکتے تھے؟ آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے تھے؟ آج انسان کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈگری ملی ہے، میں نے رات دن پڑھا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے کتابوں کے اوراق کو پھاڑ دیا پڑھتے پڑھتے، مجھے اپنی محنتوں کی وجہ سے یہ ملا ہے. ذرا اس سے پوچھو کہ ٹھیک ہے ہم مانیں گے تو نے محنت کیا، لیکن ذرا بتا اگر تیرے پاس یہ آنکھ نہ ہوتی تو کس چیز سے پڑھتا؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت ہو سکتی تھی جو تجھے کتاب سامنے رکھ کر کہتی کہ بھائی پڑھ، اور تو کہتا ہاں میں پڑھوں گا؟ کوئی طاقت تھی دنیا کی؟ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تجھے اپنی ان چیزوں کو استعمال کر کے یہ چیز ترقی حاصل کی ہے، تو نے اپنی مہارتوں کو استعمال کر کے یہ دنیا کی دولت کمائی ہے، ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ذرا بتا اگر تیرے پاس زبان نہ ہوتی تو اس زبان کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے کہ آؤ بھائی یہ چیز اتنے کی ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، یہ استعمال کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اگر یہ زبان ہی نہ تیرے پاس ہوتی تو بتا لوگوں کو کیسے اپنی طرف مائل کرتا؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنے شوق کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے اس عہدے کو حاصل کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے. جواب تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ پیچھے اللہ رب العزت نے جواب دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ادھر اس قارون کو دوسرا جواب دیا کہ اس کی کھوپڑی میں بات اس طریقے سے گھسنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا. اس کی کھوپڑی میں جب سیدھی بات نہیں اتری تو اللہ رب العزت نے کہا اے ناز نہ کر، اپنے مال پہ مت اترا، اپنے اس عہدے پہ مت اترا، تکبر مت کر، ذرا پیچھے کی طرف مڑ کر دے، ماں قبل کی قومیں دے،
قوم عاد رہی ہے، قوم سمود رہی ہے، قوم ہود رہی ہے، قوم صالح رہی ہے، قوم نوح رہی ہے، ماں قبل کی قوموں کی طرف دیکھ. اولم یعلم، کیا تجھے خبر نہیں ہے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ رب العزت نے ماں قبل کی ان قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو تجھ سے زیادہ طاقتور تھی. جیسے قوم سمود، قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو، جیسے ہم چھوٹے سے تنکے کو زمین سے اکھاڑتے ہیں، جیسے یہ ہے اس کو ہم ایسے اٹھائیں گے، اسی طریقے سے وہ بڑے بڑے درختوں کو ایسے اپنے ہاتھ میں لے کر اکھاڑتے تھے اور اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتے تھے. بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر، جیسے آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پتھروں کو تراشتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، ایسے وہ ماں قبل کی قومیں اپنی ہاتھوں سے پتھر تراش کر بڑے بڑے گھر بناتے ہیں. جیسے آج ہم معائنہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں ماں قبل کے جو آثارات قدیمہ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے مکانات ہیں، کس کس طریقے سے انہوں نے اس میں ڈیزائن کر رکھا ہے. اتنی طاقتور قومیں اور ان کے پاس کس سے زیادہ مال. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، تجھ سے زیادہ طاقتور، تجھ سے زیادہ مالدار، اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہلاک کیا. ذرا دیکھ ان کی ہلاکت کا سبب کیا رہا ہے. اگر تو غور کرتا تو دیکھتا تو ان کی ہلاکت کا سبب بھی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی شکر گزاری نہیں کی، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی ان بات نہیں مانی، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی. تو اللہ رب العزت نے قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود کو طرح طرح کے عذابات سے ہلاک کر دیا. کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر تیز ترار آندھی آئی اور ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا. جب ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا تو اس کھیت کی مولی ہے. یہ ہم سے بھی خطاب ہے کہ وہ ماقبل کی قومیں تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ مالدار، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا. اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں گے تو اللہ ہم کو بھی ہلاک کرے گا. اللہ ہم کو ہلاک کرے گا اور پھر ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے گی جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ ماں قبل کی قوموں کو دیکھ، ان کو اللہ نے ہلاک کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود. وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرمین کے جو جرم ہے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس نے دنیا میں فساد کیا ہے، خون ریزیاں کی ہے، تکبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہے. اللہ رب العزت اس کو کیا حکم دیں گے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑو، زنجیروں سے باندھو اور باندھ کر اس کو جہنم کے حوالے کر دو. پھر آگے اس کی ہلاکت کا تذکرہ آیا. جیسے آج کل دنیا میں ہم اگر کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر بھی یہی حرص اور طمع پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، فلاں کے پاس موٹر سائیکل اتنی عالی شان ہے، فلاں کے پاس اتنا عالی شان گھر ہے، کاش ہمیں بھی یہی ہوتا. اسی طریقے سے اس وقت بھی ہوا. کیا ہوا